ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے زندگی کے ہر گوشے کی طرف رہنمائی کی ہے۔ زندگی کا ہر پہلو اس نے واضح کر دیا ہے کہ ہمیں زندگی کس طریقے سے اس دنیا میں گزارنی ہے۔ آج اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام نے ہمیں بیوی کے انتخاب کی بھی ہدایت کی ہے کہ کیسی بیوی ہونی چاہیے، کیسی بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً صَالِحَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر انسان کی زبان کا دل شکر ادا کرنے والا ہونا چاہیے۔ ہر انسان کا دل ایسا ہو جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور اس کی زبان ایسی ہو جو اللہ کا ذکر کرتی رہے، اللہ کے تعریفات، اس کے اذکار کو پڑھنے والی ہو۔ آگے آپ نے فرمایا وَزَوْجَةً صَالِحَةً، اور جب تم میں سے کوئی آدمی شادی کرے تو ایسی عورت سے شادی کرے جو نیک ہو اور صالح ہو، تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، جو اس کی مدد کرے آخرت کے معاملے پر۔ مثلا آدمی اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو اسے نماز کی دعوت دے، نماز پر ابھارے، داڑھی نہیں رکھا ہے داڑھی پر ابھارے۔ بیوی ایسی منتخب کرے جو بیوی آخرت کے معاملے میں اس کی مدد کرے تاکہ اس کی آخرت سنور جائے، ایسی بیوی کا انتخاب کرے۔ یہ اسلام ہے جس نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ دنیا کی اہمیت آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ یہ دنیا کے لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ، اور باقی رہنے والی ہے۔ اسی وجہ سے اسلام کہتا ہے کہ ایسی بیوی کو منتخب کرو جو تمہاری آخرت کو سنوارنے والی ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی بیوی ہم ڈھونڈیں کہاں سے ملے گی ایسی بیوی؟ یاد رکھیے، گھر دیکھا جاتا ہے، گھرانہ دیکھا جاتا ہے، اس گھر کے لوگ دیندار ہیں یا نہیں ہیں، اس گھر کے لوگ نمازی ہیں یا نہیں ہیں، انہیں دل سے شغف ہے کہ نہیں ہے۔ لہٰذا میں اپنے تمام نوجوان بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ جب بھی شادی کریں، جب آپ کی شادی ہونے والی ہو تو ضرور اپنے گھر میں یہ بات رکھیں کہ ہم ایسی لڑکی سے شادی کریں گے جو نیک ہو، دیندار ہو، ہماری آخرت کو سنوارنے والی ہو، دنیا کو بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر نیک اور صالح بیوی ہوگی تو کبھی آپ کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرے گی، آپ کبھی ناراض ہو جائیں گے تو آپ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرے گی، کوشش کرے گی کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے شوہر کو راضی کر لے، خوش کر لیں۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے دلوں کے اندر جو مسلم ہیں یہ تمنا اور آرزو کو جگا دے کہ وہ دیندار بیوی کو تلاش کریں۔ دیندار بیویوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بہت سے بگڑے ہوئے لوگوں کو انہوں نے سدھار دیا ہے۔ ہم نے خود بھی اپنی زندگی میں دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے نوجوان جو شادی سے پہلے بگڑے ہوئے تھے، شادی کے بعد وہ سدھر گئے، انہوں نے نشہ چھوڑ دیا، سگریٹ نوشی چھوڑ دیا، پان گٹکا چھوڑ دیا، نمازی بن گئے۔ ہر انسان چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، لیکن وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ میری اولاد اچھی ہو، نیک ہو اور صالح ہو، لوگ اسے معاشرے میں اچھا کہیں، اس سے میرا نام ہوگا۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں تو نیک اور صالح عورت سے شادی کیجئے۔ نیک اور صالح عورت وہ آپ کے بچے کی انشاءاللہ اچھی تربیت کرے گی، جس کی وجہ سے آپ کے اولاد بھی نیک اور صالح ہوگی۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کی بیوی عالمہ ہو، مگر دیندار ہونا